کسی غلط طریقے سے اپنے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہیے۔ آزمائش وقتی ہوتی ہے، لیکن اس پر آپ کا رد عمل گواہ رہتا ہے کہ آپ حق پر ڈٹے رہے تھے یا بھٹک گئے تھے۔ میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان۔ برج حمل 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان، برج حمل ایریز۔ برج حمل میں موجود سیارہ مشتری 14 اور 15 مئی کو درجہ گرہن سے گزرے گا۔ جزوی سورج گرہن جو کہ آپ کے تالے میں لگا تھا، اسی درجے سے آپ کے اوپر سیارہ مشتری گزرے گا۔ سورج گرہن کا اثر عموماً 1 ماہ تک رہتا ہے، لہٰذا 14 اور 15 مئی کو خاص فیصلہ کریں گے، کسی تبدیلی کی طرف سوچ بنے گی، سوچ بدلیں گے، تبدیلی کا سوچیں گے، اپنے حالات کو فیصلہ کن طریقے سے دیکھیں گے۔ سیارہ عطارد خانہ مال میں غروب تھا، مگر آج طلوع ہو جائے گا، تاہم سیدھا 15 مئی کو ہوگا، یعنی غروب بھی تھا اور الٹا بھی چل رہا تھا۔ آج جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا، 15 مئی کو یہ سیدھا بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا مالی امور کے بارے میں یہ ہفتہ محتاط رہنے کا ہے۔ کاروباری حضرات کو نقصان ملنے کا اشارہ مل رہا ہے۔ نئے کاروبار، نئے کام کو شروع نہ کریں۔ اس ہفتے کے آخری دن 16 مئی یعنی سیارہ مشتری خانہ مال میں داخل ہو جائے گا۔ برج ایریز سے تعلق رکھنے والے حملی افراد کے لیے یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ یہ سیارہ لمبا عرصہ خانہ مال میں گزارے گا۔ محبت کے معاملے میں ملی جلی کیفیت رہے گی۔ گاڑی وغیرہ احتیاط سے چلائیں، کیونکہ آپ کے چوتھے گھر میں مریخ اس وقت بھی حبوط میں ہے، بلکہ نکلنے والا بھی ہے، لیکن آخری درجوں پہ ہے۔ یہ ملازم پیشہ افراد سے غلطیوں کا امکان رہے گا۔ شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ اپنی صحت کا سخت خیال رکھنا ہوگا۔ جن افراد کو دانتوں اور پیٹ کے امراض ہیں، ان کو خصوصی طور پہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ برج ٹورس سور 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان، آپ کا سیارہ زہرہ اپنے برج اوج سے گزر کر سرطان میں داخل ہو چکا ہے، تاہم اب بھی مالی امور میں بہتری جاری رکھے گا۔ تالے میں سیارہ عطارد طلوع ہونے والا ہے اور سیدھا 15 مئی کو ہوگا۔ 16 مئی کو سیارہ مشتری لمبے عرصے کے لیے تالے میں داخل ہو جائے گا۔ اب زیادہ جو ہے لکی ہو جائیں گے، اب آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی، اور حکومتی افراد اور ملازم پیشہ افراد اہمیت اختیار کر جائے گی۔ عزیز و اقارب سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ خوشی کی کوئی تقریب میں شرکت کا موقع بھی ملے گا۔ محبت کے معاملے میں گڑبڑ چل رہی ہے۔ یہ ہفتہ محبت کے معاملے میں احتیاط طلب رہے گا۔ غلطی سے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو محبوب کو ناگوار گزرے۔ شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی، تاہم خاندانی مسائل کو لے کر کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ قانونی معاملات میں پریشانی آنے کا امکان معلوم ہوتا ہے۔ دوستوں سے اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ غیر ملکی امور میں پریشانی آ سکتی ہے۔ اکثر افراد کی ویزے ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی امور میں دل نہیں لگے گا۔ سیاست سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی تحریر اور تقریر پر نظر رکھنا ہوگی۔ صحت کا سیارہ زہرہ فی الوقت بہتر ہے۔ صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی اس ہفتے۔ برج جوزہ جیمنائی 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان، جوزہ والوں کے خانہ مال میں سیارہ زہرہ اور مریخ کی موجودگی کی وجہ سے مالی امور میں تیزی آئے گی۔ پیسہ تیزی سے آئے گا۔ کاروبار کرنے والوں کو اچھا خاصا پرافٹ ملے گا۔ 15 مئی کو دوسروں سے روپے کے لین دین کے بارے میں تکرار کا خطرہ ہوگا۔ قانونی امور میں دستاویزاتی مسائل کا سامنا ہوگا۔ وکیل بھی بدل سکتا ہے۔ محبت کے بارے میں یہ ہفتہ اچھی خبر لائے گا۔ شریک حیات سے تعلق میں مجموعی طور پر بہتری رہے گی۔ آپ کا ذاتی سیارہ عطارد دوستی والے خانے کے حاکم سیارے مریخ کے ساتھ اچھی نظر میں ہے، تاہم ابھی بھی الٹا چل رہا ہے۔ دوستوں کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کی کام میں تیزی آئے گی۔ 5 مئی کو جو گرہن لگا تھا وہ آپ کے خانہ نمبر 6 سے گزرا تھا۔ گرہن کا اثر 1 ماہ تک جاری رہتا ہے، چونکہ خانہ نمبر 6 ملازمتی امور سے تعلق رکھتا ہے اور ہیلتھ سے تعلق بھی رکھتا ہے، تو آپ کو اپنے پیشہ ورانہ معاملات میں سخت محتاط رہنا ہوگا اور
اپنی ہیلتھ کا بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اکثر افراد کے جبری تبادلے بھی ہو سکتے ہیں، بالخصوص آرمی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں اور افسران کے تبادلے کا مکمل امکان معلوم ہوتا ہے۔ خانہ نمبر 11 میں جو سورج گرہن گزرا تھا اس کا آخری اثر 14 مئی کو ظاہر ہو سکتا ہے۔ کوئی امید ٹوٹ سکتی ہے، بالخصوص وہ امید جو کسی دوست سے وابستہ ہو۔ آپ کی صحت کا سیارہ مریخ عبود سے گزر رہا ہے اور چاند گرہن بھی صحت والے خانے سے گزرا ہے، تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ برج سرطان کینسر 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان سرطان میں اس وقت سیارہ مریخ اور زہرہ موجود ہیں، جس سے نفسیاتی طور پر دونوں سیاروں کے اثرات الگ الگ تالے کو متاثر کریں گے۔ مریخ دلیری اور غصے میں اضافہ لائے گا اور زہرہ طبیعت کو تفریح کی طرف مائل کرے گا۔ سیارہ مشتری اس ہفتے اپنے آخری درجے سے گزر کر خانہ نمبر 10 کو چھوڑ دے گا، تاہم اس ہفتے خانہ نمبر 10 میں موجود رہ کر ترقی کی طرف آخری چھکا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت میں کام کرنے والے افراد، آرمی آفیسرز اور عدلیہ سے تعلق رکھنے والوں کو مشتری اس ہفتے فائدہ دے گا۔ مالی امور میں بہتری رہے گی، کاروبار کرنے والوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ سفری معاملے میں رکاوٹوں کا مکمل امکان نظر آتا ہے۔ 5 مئی کو لگنے والے گرہن سے آپ کا خانہ محبت متاثر ہو چکا ہے، لہٰذا معاملات محبت میں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ اکثر افراد محبت کے معاملے میں بد دلی کا شکار ہو جائیں گے۔ اکثر کا تعلق ختم بھی ہو سکتا ہے۔ شریک حیات سے لڑائی جھگڑوں کے امکانات نظر آتے ہیں۔ شراکتی معاملات میں اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ دوستوں سے مذاق میں جھگڑے کا امکان بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تعلیمی امور میں دلچسپی کم رہے گی۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کو نقصان کا خطرہ رہے گا۔ 14 اور 15 مئی کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ برج اسد لیو 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان اسد والوں کو اس ہفتے کافی تبدیلیوں سے گزرنا ہوگا۔ اکثر افراد اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے۔ مالی امور میں کوئی خاص پیش رفت اس ہفتے میں معلوم نہیں ہو رہی، بلکہ اپنے مالی معاملات میں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کے مالی معاملات کا سیارہ عطارد سیدھا ہوگا۔ سفری معاملے میں رکاوٹ پیش آنے کا خطرہ ہوگا۔ 14 اور 15 مئی کسی بھی قسم کی سفری دستاویزات کے لیے اچھی تاریخیں نہیں ہیں۔ قانونی معاملات میں تکرار کا خطرہ رہے گا۔ ضمانت منسوخ ہو جائے گی۔ سیاسی افراد کو مخالفین کے ظاہرانہ وار کا خطرہ رہے گا۔ سیاسی ورکر کو جلسے جلوسوں میں شرکت سے گریز رکھنا ہوگا۔ گھریلو خواتین کو امور خانہ داری میں محتاط رہنا ہوگا۔ 5 مئی کا گرہن آپ کے خانہ نمبر 4 میں لگا تھا، آگ وغیرہ سے دور رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسدی افراد کو گہرے پانی میں جانے سے بھی بچنا ہوگا۔ محبت کے بارے میں یہ ہفتہ مایوسی لائے گا۔ ازدواجی معاملے میں بہتری رہے گی۔ دوستوں سے وابستہ امیدیں ٹوٹ جانے کا امکان ہوگا۔ غیر ملکی افراد اور دوستوں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ سوشل میڈیا والے افراد کو محتاط رہنا ہوگا۔ مجموعی طور پہ یہ ہفتہ احتیاط طلب ہوگا۔ خانہ صحت پر سیارہ مریخ کی بری نظر کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ برج سنبلہ ورگو 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان سنبلہ کا حاکم سیارہ عطارد آج طلوع ہو جائے گا۔ یہ غروب پڑا ہوا تھا کافی عرصے سے، آج طلوع ہو جائے گا، مگر اس ہفتے کے آخر تک الٹا ہی چلے گا۔ دوران گفتگو غلط الفاظ منہ سے نہ نکل جائیں، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ جھوٹ اور بے ایمانی سے نقصان کا خطرہ رہے گا۔ دوستوں سے اختلافات اور زور پکڑ سکتے ہیں۔ اس ہفتے دوستوں سے ملاقات نہ ہی کریں تو بہتر رہے گا۔ عزیز و اقارب سے تعلقات میں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ خانہ نمبر 3 میں چاند گرہن کا اثر باقی ہے۔ پڑوسیوں سے بھی تلخی کا امکان رہے گا۔ محبت کے بارے میں سیارے ملے جلے ہیں۔ شریک حیات سے تعلقات میں عارضی طور پر تلخیوں کا امکان بن سکتا ہے۔ وراثتی امور میں رکاوٹ آنے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط رہ کر کام کرنا ہوگا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے سیارہ زہرہ اور مریخ کی پوزیشن بہتری کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے اس ہفتے کوئی خاص پیش رفت نہ ہوگی۔ اندرون ملک سفر نہ کرنا بہتر رہے گا۔ ورزش کرنے والے افراد کو پٹھوں کے ورم
اور درد کا خطرہ رہے گا۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ بھی رہے گا، بالخصوص چھوٹے بچے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنا ہوگی، کوئی چیز گم یا چوری ہونے کا مکمل امکان نظر آتا ہے۔ برج میزان لیبرا، 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان میزانی افراد کا سیارہ زہرہ اپنے برج اور جوزہ سے گزر کر اب برج سرطان میں داخل ہو چکا ہے اور آپ کے خانہ مال کو دیکھتے ہوئے مالی معاملات میں بہتری لائے گا۔ تاہم خانہ مال میں چاند گرہن بھی لگا تھا، لہٰذا مالی امور سے تعلق کسی دھوکے یا فراڈ کے خطرے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ شراکت اور شریک حیات کے معاملے میں بھی اس ہفتے محتاط رہنا ہوگا۔ ایسے افراد جن کا تعلق فیشن اور آرٹ کی دنیا سے ہے ان کو فائدے حاصل ہوں گے۔ محبت کے معاملے میں محبوب تعاون کرے گا۔ ملازمتی معاملے میں پراسرار مخالفین سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ جو میزانی افراد سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بندش یا کوئی کالا علم ہے تو ان کو چاہیے کہ کچے چاول کا صدقہ دیا کریں اور مچھلیوں کو الگ سے صدقہ ڈالیں۔ سورج اور چاند گرہن کے جو گزر گئے ہیں ان کے اثرات بد میزان پر زیادہ ہیں۔ سیاسی افراد کو کچھ کامیابی ملے گی۔ حکومت سے تعلق رکھنے والے افراد اور بڑے سرکاری افراد غیر یقینی صورتحال سے نبرد آزما ہوں گے۔ فوج سے تعلق رکھنے والے میزانی افراد کو سیارہ زہرہ اور مریخ سے قابل قدر فائدہ ملے گا۔ صرف نیوی والے افراد کو محتاط رہنا ہوگا۔ طالب علم افراد کے جن کے امتحانات چل رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ 14 سے 16 مئی کے درمیان آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں گے۔ برج عقرب اسکارپیو، 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان برج عقرب سے گزرا ہوا چاند گرہن آپ کے فیصلوں کو تبدیلی کی طرف لے کر جائے گا۔ گرہن اگر تالے میں لگا ہو تو ہر حال میں طبیعت تبدیلیوں کی طرف راغب ہوتی ہے۔ مالی معاملات کا سیارہ مشتری بھی سورج کے درجاتی گرہن سے گزرے گا، آپ کو اب اپنے مالی امور پر غور و فکر کی دعوت دے گا۔ اس ہفتے مالی معاملات ملے جلے گزریں گے۔ آپ کا ذاتی سیارہ مریخ اور زہرہ تالے سے اچھی نظر بنا رہا ہے، لہٰذا ہر طرف سے معاملات کو کنٹرول کرنے میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ کاروباری حضرات کو کریڈٹ پہ مال دینے سے ریکوری میں رکاوٹوں کا سامنا ہونے کا امکان ہے۔ محبت کے معاملے میں محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ اپنے محبوب کی انا کو ٹھیس نہ پہنچنے دیں ورنہ ناراضگی میں اضافہ ہوگا۔ شریک حیات سے 12 مئی سے 15 مئی کے درمیان تلخی پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی سفر میں آسانی رہے گی۔ اکثر افراد سفر پر روانہ ہوں گے۔ مذہب اور روحانی امور میں تیزی پیدا ہوگی۔ خواتین کی آپس میں غیبت گوئی کی وجہ سے عزیزوں سے اختلافات کا خطرہ پیدا ہوگا۔ طالب علم افراد کے لیے بہتری رہے گی۔ ذاتی صحت کا سیارہ مریخ عارضی طور پہ آپ کو بخار میں مبتلا کر سکتا ہے۔ برج قوس سیگیٹیریس، 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان اس ہفتے کے آخر میں آپ کا حاکم سیارہ مشتری برج حمل میں کافی عرصہ رہنے کے بعد برج ثور میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ یہ سیارہ برج ثور میں رہتے ہوئے آپ کے مالی امور کے خانہ نمبر 2 کو اچھے اینگل سے دیکھے گا۔ روپیہ پیسہ آئے گا۔ کاروبار کرنے والوں کو اب بڑے بڑے فوائد ملیں گے۔ جن افراد کا تازہ کام سیٹ ہوا ہے ان کو بھی فائدے اور پرافٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ گزرا ہوا چاند گرہن آپ کے خانہ نمبر 12 میں برج عقرب سے گزرا ہے اور یہ گرہن آپ کو متاثر نہیں کرے گا بلکہ آپ کے دشمنوں پہ بھاری ہوگا، خاص طور پہ وہ افراد جن کا تعلق سیاست سے ہو، ان کو اپنے مخالفین پر فتح ملے گی۔ محبت کے معاملے میں 14 اور 15 مئی کو محبوب سے کوئی بات چیت نہ کریں، صرف چپ رہنا ہے۔ 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ شریک حیات کا سیارہ عطارد الٹا چل رہا ہے۔ شریک حیات ضد بازی سے کام لے گا۔ شراکتی امور میں دیکھ بھال کر چلنا ہوگا۔ اپنی کوئی چیز مثلاً پرس، موبائل وغیرہ کہیں پر رکھ کر بھول جانے کا امکان بھی ظاہر ہوتا ہے۔ قانونی امور میں بہتری رہے گی۔ صحت کا سیارہ زہرہ اچھا ہے، تاہم دانت میں درد کا امکان ہو سکتا ہے۔ برج جدی کیپریکارن،
10 مئی سے 16 مئی کے درمیان جدی کا حاکم سیارہ زحل فی الحال مناسب جگہ پر سیدھا چل رہا ہے۔ صرف عزیزوں کے معاملے میں سیارہ زحل کوئی بری خبر لا سکتا ہے۔ عزیزوں کے معاملات میں ممکن ہے کہ کسی عزیز کو آپ سے مالی مدد درکار ہوگی اور کسی کی بیماری کی خبر بھی مل سکتی ہے۔ مالی معاملے میں یہ ہفتہ اچھا ہے نہ برا، بس مناسب ہی گزرے گا۔ کام اور کاروبار کرنے والوں کو انتظار کرنا ہوگا، کسی بڑے پرافٹ کی امید رکھنا بیکار ہے۔ تاہم سٹاک مارکیٹ کے بروکر حضرات کے لیے اچھی خبریں ہیں، ان کو فائدہ ملنے کے روشن امکانات معلوم ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے خانہ مال میں سیارہ پلوٹو الٹا ہو چکا ہے، تاہم سولر سسٹم میں پلوٹو کے اثرات کو اتنا نہیں لیا جاتا۔ محبوب سے تلخ کلامی، بد زبانی اور غیر اخلاقی جملوں کے آزادانہ استعمال کا خطرہ ہوگا، جس کی وجہ سے جھگڑے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ شریک حیات سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ ملازم پیشہ افراد کا کام سست روی سے چلتا رہے گا اور تحریری غلطی کا خاص امکان نظر آتا ہے، جو افسران بالا کے علم میں بھی آ جائے گی اور ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے۔ غیر ملکی سفر کے بارے میں اس ہفتے ملے جلے سیارے ہیں۔ چاند گرہن کا اثر آپ کے ذائچے کے حساب سے دوستوں پر ظاہر ہو رہا ہے، دوستی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ صحت کا سیارہ الٹا ہے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اس ہفتے۔ برج دلو ایکویریس 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان انقلابات کا سیارہ پلوٹو برج دلو میں داخل ہو چکا ہے۔ اپنی خاصیت کے اعتبار سے پلوٹو کی اہمیت اور تاثر سیارہ مریخ سے ملتی جلتی ہے، تاہم یہ سیارہ اپنے اثرات میں مریخ سے کئی گنا طاقت رکھتا ہے۔ چونکہ یہ سیارہ طویل عرصہ برج دلو میں گزارے گا، اس لیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی طبیعت میں انقلابی اثر پیدا کرے گا۔ اپنے حقوق کے علاوہ دوسروں کے حق کے لیے آپ کی آواز بلند ہوگی۔ طبیعت میں ایڈونچر پسندی کا عنصر بڑھ جائے گا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے دلو افراد کے لیے سیارہ پلوٹو ایک نعمت سے کم نہ ہوگا۔ خانہ مال کی پوزیشن کچھ سست نظر آ رہی ہے، تاہم سیارہ مریخ و زہرہ کی اہم نظر خانہ مال پر موجود ہے، جو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور لائے گی۔ بزنس کرنے والوں کو پرافٹ تیزی سے ملے گا، مگر 14 سے 16 مئی کے درمیان کسی قسم کے اخراجات اور ادائیگیوں کی وجہ سے پیسہ ہاتھ سے جا بھی سکتا ہے۔ ان تاریخوں میں عزیزوں سے سخت اختلافات کا خطرہ بھی ہوگا۔ سرکاری افسران کو جو گزرے ہوئے چاند گرہن کی وجہ سے کسی اہم منفی یا مثبت تبدیلی سے وابستہ ہونے کا مکمل امکان نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، گرہن بذات خود اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ گرہن خطرناک اس وقت ہوتا ہے جب درجہ گرہن سے کوئی اور سیارہ گزرتا ہے۔ صحت کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ محبت اور شریک حیات سے تعلق کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ برج حوت پائسز 10 مئی سے 16 مئی کے درمیان سعد اکبر سیارہ مشتری، جو کافی عرصہ آپ کے خانہ مال میں قیام کر رہا تھا، اس ہفتے کے آخر میں آپ کے خانہ مال کو الوداع کہے گا، مگر جاتے جاتے درجہ گرہن سے گزر کر جائے گا، لہٰذا اس ہفتے مفت کے اخراجات کا مکمل امکان رہے گا۔ بڑے سودے کرنے والے کاروباری حضرات کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ سفری معاملات میں رکاوٹ کا خطرہ ظاہر ہو رہا ہے۔ سفر ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ شریک حیات سے تعلق میں 16 مئی تک محتاط رہنا ہوگا۔ بد کلامی سے گریز کرنا ہوگا۔ شریک حیات کو عزت دینی ہوگی۔ شراکت کے معاملے میں تحریری کام کرتے ہوئے شراکتی معاہدے کو غور سے دیکھ کر سائن کرنا ہوں گے۔ راستے میں یا گھر کسی چیز کے چوری ہونے کا امکان بھی ہوگا۔ طالب علم افراد جو امتحان سے گزر رہے ہیں، ان کا رجحان نقل کی طرف اور بے ایمانی کی طرف زیادہ رہے گا۔ ملازم پیشہ افراد پر کام کا بوجھ بڑھے گا۔ روحانی امور میں دلچسپی کم ہی رہے گی۔ گاڑی وغیرہ پر زائد اخراجات آنے کا امکان ہوگا۔ چھوٹی عمر کے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس حاضری دینا ہوگی۔ انجیکشن بھی لگے گا۔ پاؤں میں کیل وغیرہ بھی چبھ سکتی ہے یا کوئی لوہے
سے کوئی چوٹ لگنے کا خطرہ بھی ہوگا۔ پانی سے دور رہنا ہوگا، بارش میں نہانے سے گریز کرنا ہوگا۔ خانہ صحت میں سیارہ مریخ ساکت نظر ہے، جو اچھی بات ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر کسی کو پرسنل ذائقہ بنانا ہے تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر کسی کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھی بھجوا سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔